السلام علیکم دوستو، شاہ جی پوڈ کاسٹ کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ریاست کے 4 ستون ہوتے ہیں: عدلیہ، بیوروکریسی، پارلیمنٹ اور چوتھا ستون ہوتا ہے میڈیا۔ تو آج میڈیا کے حوالے سے ایک بات کریں گے، چوتھے ستون کے حوالے سے، اور میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے ایک ابھرتے ہوئے اینکر حیدر کھرل صاحب، جو کہ اینکر پرسن بھی ہیں اور پولیٹیکل رپورٹر بھی ہیں پبلک نیوز پہ۔ تو رائے صاحب کیسے ہیں آپ؟ میں بہترین، آپ سنائیں، آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ اور بڑا اچھا لگ رہا ہے آپ کے ساتھ آج ننکانہ صاحب میں، بڑا اچھا سیٹ اپ آپ نے بنایا ہوا ہے، تو کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے ایسا۔ تھینک یو سر، تھینک یو۔ تو رائے صاحب سوالات شروع کرتے ہیں۔ بالکل۔ میڈیا جو ہے نا وہ پاکستان میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے، آپ کو پتا، بلکہ پوری دنیا میں ایسا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ صحافت کو چوتھا ستون کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، آپ نے بات کی ہے کہ میڈیا پوری دنیا میں بڑا اہم سمجھا جاتا ہے، تو بڑا ایک کردار ہوتا ہے صحافی کا۔ صحافی نے عوام کی آواز بننا ہوتا ہے، سچ دکھانا ہوتا ہے۔ تو باقی جو ادارے ہیں ان کی طرح صحافت کا بھی ایک کردار ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے اس کو چوتھے ستون کا نام دیا ہو۔ یعنی کہ جب چاہے ایک ستون ہلا سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ اور ماضی میں ثابت ہو چکا ہے۔ بالکل، آپ کوئی بھی الیکشن اٹھا کے دیکھ لیں، میڈیا کا کردار کتنا اہم ہوتا ہے، بہت اہم کردار ہے۔ چلے، یہ تو لوگوں کو سمجھ لگی ہوگی کہ اب اس کو چوتھا ستون کیوں کہا جاتا ہے۔ اچھا جی، اب آپ سے پہلا سوال جو تعارفی ہے نا وہ پرسنل ہے کہ یہ شعبہ صحافت میں آنے کا آپ کو شوق کیسے پیدا ہوا؟ شعبہ صحافت میں میرا جو خاندان ہے وہ سیاسی ہے۔ میرے دادا الیکشن لڑتے تھے یونین کونسل میرا پور سے، اور وہ ضلع کونسل کے ممبر بھی رہ چکے ہیں، رائے نور احمد کھرل۔ تو ایک دن میں ان کے پاس گیا تو میں نے کہا کہ میں بھی سیاست میں آنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ سیاست تو ہم نے کر لی ہے، 1950 سے کر رہے ہیں، کچھ اور کرتے ہیں، کچھ اور کریں، کچھ اپنا کریں۔ تو میں نے سوچا کہ کیا کروں اپنا۔ تو ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا، حامد میر صاحب کا پروگرام چل رہا تھا، کیپٹل ٹاک، بڑا مشہور شو ہے، آپ کو پتا ہوگا۔ تو میں نے کہا یہ پروگرام کر رہے ہیں تو کیوں نہ ہم بھی ٹرائی کریں۔ تو بس ادھر سے پھر شوق پڑا، سلسلہ شروع کیا، آہستہ آہستہ کرتے پھر پہنچ کے کہیں۔ یہ تو بہت اچھا ہو گیا، آپ نے اپنی پہچان اس طرح سے بنا لی۔ دادا ابو نے بہت صحیح مشورہ دیا۔ ہاں، انہوں نے کہا کہ سیاست ہم نے کی ہے، پلے سے لگانا ہے، زمینیں بیچنی ہیں، تو آپ اپنا کر لیں، خدمت تو کسی طریقے سے بھی کی جا سکتی۔ تو وہ بات میرے ذہن میں تھی، اور اس کے بعد میں نے یہ کام اس پہ ورک کرنا شروع کیا۔ میں وقت ٹی وی سے میرا سٹارٹ تھا، تو میں نے چھوڑ دیا تھا جب وقت ٹی وی بند ہوا تھا نا، تو میں نے کہا کہ چلیں کاروبار کرتے ہیں، صحافت چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ایسا ہوا، پہلی دفعہ میں آپ کے سامنے یہ انکشاف کرنے لگا ہوں کہ میں دوبارہ صحافت میں کیوں آیا۔ تو ایک دن ایسا تھا کہ میں ٹرنر فارمنگ کر رہا تھا، اپنی زمین تھی اور اس پہ میں نے کھیرے وغیرہ، اسٹرابری وغیرہ لگائی تھی۔ پولیس نے مجھے ادھر سے اریسٹ کیا، انہوں نے کہیں اور ریڈ کرنا تھا، تو ظاہر آگے میں تھا، تو کچھ معاملات ہوئے تھے، مجھے انہوں نے اریسٹ کر لی، لاہور کی پولیس۔ مجھے واربرٹن تھانے میں انہوں نے ایک کمرہ تھا ادھر لے کے گیا، SHO صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کہا جی انہوں نے کوئی اشتہاری ہے، اس کو فرار کروایا۔ میں ادھر دیکھ رہا ہوں، میں نے کون سا اشتہاری میں نے فرار کروایا؟ اور اس سے پہلے میں نے سنا تھا کہ پولیس ایسا کرتی ہے۔ اس دن میرے ساتھ ہو رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا کہ یہ واقعی کر رہی، اور میں نے SHO صاحب سے کہا کہ میں نے کون سا اشتہاری ہے، آپ کو پتہ ہے؟ SHO جیسے دبنگ لہجے میں بولا، عبد الخالق تھا SHO وارورڈ۔ تو میں بھی شروع ہو گیا، میں نے کہا ٹھیک ہے پھر آ جائیں آپ۔ تو انہوں نے آواز دی پورے عملے کو، آئیں اس کو بند کریں حوالات۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اٹھیں، کریں، بسم اللہ کریں۔ میں اٹھ گیا، لیکن انہوں نے حوالات میں تو مجھے بند نہ کیا، ایک کمرہ تھا سامنے، ادھر انہوں نے بند کر دیا۔ اس کے بعد میں نے اس کمرے میں فیصلہ کیا کہ یا تو ہم ویسے اٹھائے جائیں گے بے گناہ، یا پھر کھڑا ہونا پڑے گا، تو یہاں اپنے جیسوں کے لیے آواز بنیں گے، یا بنیں گے۔ اس کمرے میں نے دوبارہ صحافت میں آنے کا فیصلہ کیا، ادھر سے پھر شروع ہوا یہ صحافت کا سفر۔ بہت اچھا فیصلہ کیا آپ نے۔ اور تھانہ واربرٹن تو ویسے بھی میرا حال ہے انتقام کی پہچان بن چکا ہوا ہے۔ بس وہ جو مرضی، قانون پاکستان میں تو ہے نہیں، مطلب کہ آپ جو مرضی کر سکتے ہیں اس ملک میں، قانون نام کی کوئی چیز ہے نہیں۔ کہنے کو تو ہے لیکن مجھے نظر نہیں ہے ابھی تک۔ تھیوری ہے، پریکٹیکل نہیں ہے کہ پاکستان میں
کیا صحافی بننے کے لیے کوئی تعلیمی یا تربیتی نظام باقاعدہ موجود ہے؟ دیکھیں نظام تو ہے، آپ کو میس کام کی ڈگری چاہیے. اب جو ہیں وہ بڑے جو ادارے ہیں وہ مانگتے ہیں اور اس کو ترجیح دے رہے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ اتنا نہیں تھا، 2002 کی بات کر لیں، 5 کی کر لیں یا 10 کی کر لیں، تو تب بی اے پاس بھی میٹرک پاس بھی چل جاتا تھا. لیکن اب ریکوائرڈ ہے، اب آپ سے وہ ڈگری مانگتے ہیں. اور اگر لوکل لیول کی بات کریں، چھوٹے جو شہر ہیں وہاں پر اس طرح نہیں ہے کہ آپ کو ڈگری کی ضرورت ہو، میٹرک ایف اے تک تعلیم ہو تو وہ چل جاتا ہے. یعنی کہ ابھی بھی کوئی نہیں باقاعدہ پراپر کوئی، جس طرح سے وکلا ڈگری لے کر آتے ہیں، ایل ایل بی کی، ڈاکٹر ڈگری لے کر آتے ہیں، سیاستدان ووٹ لے کر آتا ہے، اور بیوروکریسی بھی تعلیمی قابلیت پہ اپنا گریڈ لے لیتے ہیں، تو اس میں باقاعدہ چوتھا ستون ایسا کوئی نظام اس میں ہے نہیں. باتیں کی جا رہی ہیں کہ ہونا چاہیے، لانا چاہیے، لیکن ابھی تک جو تازہ ترین صورتحال اس میں مجھے تو نظر نہیں آیا اور آگے ہوتا نظر بھی نہیں آیا. تو اس طرح ہماری ریاست کا چوتھا ستون بڑے کمزور ہاتھوں میں نہیں ہے. پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ کمزور ہاتھوں میں ہے، لیکن یہ نظام تو بظاہر حکومتیں بناتی ہیں، ان کی جو کافی تنظیمیں ہیں وہ اس سسٹم کو بہتر کرتی ہیں. تو ان کو سوچنا چاہیے، اگر پڑھے لکھے لوگ آئیں گے تو وہ پڑھی لکھی بات کریں گے. اگر کوئی میٹرک پاس آئے گا، کوئی ایف اے کر کے آئے گا، تو ظاہر ہے وہ چدراہٹ جو ہے وہ سسٹم شروع ہو جاتا ہے کہ آپ صحافی ہیں، آپ پھر پولیس والوں کے ساتھ اچھے تعلق بن جاتے ہیں، آپ کے ذریعے انتظامیہ کے ساتھ اچھے تعلق ہوتے، سٹی لیول کی بات کر رہا ہوں. تو آپ پھر وہ نا اپنا تھوڑا سا پڑھا لکھا بندہ نہ ہو تو وہ دکھا دیتا ہے اپنا. نہیں رائے صاحب، دیکھیں نا، بڑے شہروں میں تو چلو انہوں نے تھوڑا سا اپنا اچھا پن دکھا دیا، پڑھے لکھے صحافی رکھ لیے، رپورٹر رکھ لیے، بیورو چیف رکھ لیے، انہوں نے آفیسز بھی بنائے ہوئے ہیں. لیکن چھوٹے شہروں میں مجھے لگتا ہے جو صحافی ہیں ان کو تو صحافت کی بیسک ٹریننگ بھی نہیں ہے. تو پھر کم از کم چلو ان کو مجبوری ہے کہ انہوں نے چھوٹے شہروں میں لوگوں کو جو ہے نا وہ لوگو دینا ہے اور اپنی پہچان دینی ہے، تو ان کو کم از کم کو مہینہ وار ٹریننگ بھی دیا کریں. ٹریننگ اکثر جو این جی اوز ہیں وہ ٹریننگ دیتی بھی ہیں، ڈسٹرکٹ لیول پہ آتی ہیں، کام کرتی ہیں، لیکن وہ اتنا زیادہ نہیں ہے کہ آپ کہہ سکیں کہ آپ کسی کو ٹرین کر دیں. لیکن جو ہمارے ادھر صحافی برادری ہے وہ ٹریننگ لینا بھی نہیں چاہتے. انہوں نے اپنے مطلب جس مقصد، ایک مقصد ہوتا ہے، ایک ٹارگٹ سیٹ کیا ہوتا ہے کہ میں نے صحافت اس لیے کرنی، تو زیادہ تر صحافت ٹارگٹ پہ ہو رہی. اور ٹارگٹ جو بھی مجھے نظر آ رہا ہے وہ تو یہی نظر آ رہا ہے کہ صحافی اپنا جو اصل مقصد ہے نا اس سے ہٹ کے اپنے ذاتی تعلقات بنانے پہ، اور یا اپنا ان کا کوئی بزنس اس قسم کا کہ اس کا شیلٹر حاصل کرنے کے لیے یہ بطور صحافی بن جاتے ہیں. دیکھیں پاکستان میں اگر آپ نے بزنس بھی کرنا ہے نا تو آپ کو مطلب تھوڑا اسٹرانگ ہونا پڑے گا، نہیں تو آپ کو تو اس میرے خیال سے آئیڈیا ہوگا بہت زیادہ، جی ہے نا، بہت زیادہ. تو آپ کو تھوڑا اسٹرانگ ہونا پڑے گا بزنس کرنے کے لیے بھی. ظاہر ہے آپ کو بزنس کر رہے ہوں، انتظامیہ آئے، روز آئے، جرمانے کر دے، ایم بلا وجہ آپ کو تنگ کرے، یہ ہوتا ہے، یہ تو روٹین میٹر ہے ہمارے ساتھ. روٹین میٹر. اکثر مطلب انتظامیہ ٹارگٹ سیٹ کرتی ہے کہ آپ نے اتنے جرمانے کرنے. جب اس طرح کے معاملات ہوں تو ظاہر ہے پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ تو کرنا. اب تو جرمانوں کا حکومت نے نیا نام دے دیا، ٹیکس. اب دیکھیں نا، لیکن اب ایک چیز ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ پہلے جرمانے ہوتے تھے لیکن اب ٹارگٹ سیٹ نہیں ہوتے. اب کچھ میرٹ پہ کی جاتی ہیں چیزیں ضلع انتظامیہ کی طرف سے بھی اور اوپر سے بھی ہدایات. اچھا رائے صاحب، ایک اور اہم بڑا سوال ہے کہ غیر جانبدار صحافی ہونا ممکن ہے پاکستان میں؟ مشکل ہی سوال ہے، ابھی بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے. بہت مشکل. کیا پریشانیاں آتی ہیں؟ اگر فرض کریں حیدر کھرل فیصلہ آج کر لیتا ہے کہ میں آج سے غیر جانبدار ہوں، پیور صحافت کروں گا، خالص کسی قسم کی جو ہے نا وہ میں کسی کی بھی سائڈ نہیں لوں گا، تو آپ کو سب سے پہلے پرابلم کیا فیس کرنی پڑیں گی؟ اپنی ذات سے بتائیں. دیکھیں فیصلہ تو ظاہر یہی کیا ہے کہ جو صحافت کرنی وہ صاف ستھری کرنی، کر بھی رہے ہیں، لیکن ظاہر پریشر ہوتا ہے آپ کے اوپر جب آپ نے کوئی ایسی خبر دینی ہو، کسی کے خلاف دینی ہو، تو آپ پہ کافی پریشر ہوتا ہے. چینل کی طرف سے بھی بعض اوقات آ جاتا ہے کہ آپ کو چینل بھی اپروچ ہو جاتے ہیں نا. ہاں ہو جاتا. ظاہر آپ کون سی چیز ہے جو پاکستان میں نہیں ہوتی؟
فیملی کی طرف سے بھی پریشر ہوگا؟ فیملی کی طرف سے یہی سمجھایا جاتا ہے کہ زیادہ نہ کریں، تھوڑا کم ہی رکھیں معاملات، لیکن اتنا زیادہ نہیں ہوتا. میں نے انہیں بتایا کہ ظاہر ہے جب اس فیلڈ میں رہنا تو پریشر بھی ہوگا، مصیبتیں بھی ہوگی اور ہوتی بھی ہیں کبھی کبھار، لیکن اگر آپ نے کرنا ہے تو پھر ظاہر ہے یہ ساری چیزیں فیس کرنا پڑیں گی. اگر آپ فیصلہ کر لیں کہ میں نے اڑا کے رکھ دینا تو پھر ظاہر سی بات ہے 3-4 سال کریں گے، اس کے بعد آپ کو بھی اڑا دیا جائے گا. بیوروکریسی کی طرف سے بھی ریئیکٹ آتا ہے. کچھ افسران ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ڈائریکٹ مالکان کے ساتھ تعلق ہوتے ہیں، چینل کے مالکان کے ساتھ ہوتے ہیں، ویسے ان کے بڑے تعلقات ہوتے ہیں اچھے، وہ پھر اس طرف سے پریشر ڈلواتے ہیں کہ آپ اس کو سمجھائیں. اگر نہیں سمجھتے تو ظاہر ہے بہت سے ہمارے ایسے دوست ہیں جنہیں نوکری سے ہاتھ دھونا پڑا، اور وہ لیکن وہ اسٹینڈ لیتے ہیں، پھر بھی لیتے ہیں، لیکن آپ بہت مشکل ہو سکتے ہیں. یہ لوگ پاورفل تو ہوتے ہیں نا، پہنچاتے بھی. آپ نے کتنی مثالیں ہیں آپ کے پاس، فائرنگ بھی ہوتی ہے، گولیاں بھی کھاتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، مار کٹائی بھی ہوتی، لیکن پھر بھی آپ اپنے مقصد پہ جب ڈٹ جائیں تو پھر ظاہر ہے آپ اس فیلڈ میں آپ نے کام کرنا ہے تو پھر یہ چیزیں تو فیس کرنا پڑیں. اچھا پرسنٹیج میں بتائیں، پاکستان میں صحافت کتنے % آزاد ہے؟ کوئی 1% جو آپ کو؟ اب ایسے تو اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کتنے % آزاد ہے. کچھ صحافی ہیں جو آزادی سے کام کرتے ہیں. حمد میر صاحب ہیں، مجھے بڑے پسند ہیں، میرے فیوریٹ بھی ہیں. وہ تو سب کے فیوریٹ ہے. ہاں، تو وہ صحافت جو ہیں وہ اچھی کرتے ہیں. اس کے ساتھ اور بھی لوگ ہیں جو آزاد صحافت کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر اب لوگ جو ہے نا وہ ظاہر پریشانیوں میں نہیں پڑنا چاہتے. اب ایک ٹرینڈ شروع ہو چکا ہے کہ زیادہ آپ کریں گے تو پھر زیادہ دیر آپ کر نہیں سکتے. اچھا ایک اور بات بتائیں، سوشل میڈیا کے بعد روایتی صحافت پہ کیا اثر پڑا ہے؟ سوشل میڈیا کے بعد آپ کو سارے ہی صحافی نظر آئیں. آپ کو جس کا پیج چل رہا ہے وہ صحافی اپنے آپ کو سمجھتا ہے. پروپیگنڈا اور افواہوں کا مقابلہ کیسے کرتے ہیں پھر آپ سوشل میڈیا کے؟ یہ تو اپنی ٹیم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ٹیم کتنی اسٹرانگ ہے. آپ نے اگر آپ کے خلاف کوئی پروپیگنڈا ہو رہا ہے تو آپ اس کو کس طرح سے مینیج کریں گے، اس کا جواب کس طرح سے دیں گے. پی ٹی آئی کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ بڑی اسٹرانگ ہے پروپیگنڈا کرنے میں اور ساری چیزیں کرنے میں. ان کا سوشل میڈیا بھی کافی اسٹرانگ ہے، آپ کو پتا ہوگا. جی. تو پھر اس کو ہینڈل کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی جواب ہونا چاہیے. لیکن زیادہ تر جو اب سوشل میڈیا ہے اس پہ افواہیں ہوتی ہیں، افواہ کوئی خبر بنا دیا جاتا ہے، تو وہ بڑا نقصان دہ. نہیں، بطور صحافی یا ایک ادارہ اب سوشل میڈیا پہ ایک چیز ٹرینڈ کر گئی ہے، وہ فیک ہے. اب تو خبریں جھوٹی، پروپیگنڈا تو دور رہ گیا، تو اے آئی ویڈیو کو بھی لوگ سچ مان لیتے ہیں کیونکہ ابھی بڑی انیشل سٹیج میں ہے. تو بطور صحافی یا ادارہ آپ کو پتا ہے کہ یہ تو فیک ہے، تو آپ کو کتنا مشکل ہوتا ہے اس کو ٹیکل کرنا؟ سم ٹائم ہوتا ہے کہ آپ کو بھی نہیں پتا چلتا کہ یہ فیک ہے. آپ کو بڑی مطلب اس طرح کی چیز بنا دی جاتی ہے، اس کو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ آپ کو آئیڈیا نہیں ہوتا. پھر آپ لگاتے ہیں، پھر اس کا ریئیکشن آتا ہے، پھر آپ کو پتہ چلتا ہے یار اس میں تھوڑی سی نا گڑبڑ ہے کہیں. تو پھر آپ دیکھتے ہیں، پھر اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، پھر جا کے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو فیک ہے. پھر ظاہر ہے بہت سے ادارے ہیں اس پہ معذرت بھی کر لیتے. لیکن ابھی تو یہ اللہ بھلا کرے ایلون مسک کا، اس نے وہ جو گروک اپنا اے آئی ڈالا ٹویٹر پہ، تو لوگ اس کو مینشن کر کے پوچھ لیتے ہیں یہ سچ ہے جھوٹ ہے. اس طرح سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے. آپ کو پہلے بھی اس کی تحقیقات کرنی چاہیے. جو چیز آپ لگا رہے ہیں یا جو دیکھ رہے ہیں اس کو پہلے پرکھیں، اس کے بعد جا کے آپ اس کو اپنے سوشل میڈیا پہ شیئر کریں یا اس کو پوسٹ کریں. آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ نے اس نظام کو بہتر کرنا ہے، اور اگر آپ کریں گے تو پھر بہتری کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے حکومت کو چاہیے کہ وہ دیکھے، لیکن آپ کی بھی ذمہ داری ہے، حکومت سارے کام نہیں کر سکتی. اچھا حیدر صاحب، ایک بہت اہم سوال ہے. ہم آج کل سوال آپ کے سارے اہم ہی لگ رہے ہیں مجھے یار. ہم آج کل دیکھ رہے ہیں، میں بڑے عرصے سے نا اس چیز کو واچ کر رہا ہوں، خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ. فیمس جو چینل ہیں پاکستان کے برانڈ بن چکے ہوئے ہیں یا اخبار ہیں، ان کے نام کے ساتھ کچھ چھوٹا سا اضافہ کر کے اور اسی نام کے اخبار یا اسی طرح کی نا اس کی اسکن چڑھا کے ویڈیو فوٹیج بنائی جاتی ہے، اور اس کے ہی لوگ بیورو چیف بھی بنے ہوئے ہیں، اس کے رپورٹر بھی بنے ہوئے ہیں. تو کیا یہ گمراہی پھیلانے کے لیے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کر رہے؟ بالکل ایسا ہی ہے، اور اس کے خلاف تو ایکشن بھی ہونا چاہیے، اور انتظامیہ کو بھی کرنا چاہیے، حکومت کو بھی پراپر اس پہ کام کرنا چاہیے. چونکہ یہی لوگ زیادہ جو اب نا خراب کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی
اور یہ مطلب کوئی ویب سائٹ بنا لیتے ہیں, کوئی چھوٹا موٹا چینل بنا لیتے ہیں اور اس کو وہ لوگوں کو وہ رنگ دے دیتے ہیں اور پھر وہ شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ چیزیں مطلب اب کنٹرول ہونی چاہیے اور یہ بڑی تیزی سے پھیلتی جا رہی. اگر زیادہ دیر یہ کنٹرول نہیں کی جائیں گی تو ظاہر نقصان ہوگا. پچھلے 4-5 سال سے یہ بہت زیادہ وائرل ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے نا بندہ کوئی اے آئی سے بنا دے یا کوئی جیسے آپ کہہ رہے ہیں ایڈیٹنگ کر دیتا ہے, لیکن ان چینلز کے جو فیک چینل ان کے تو باقاعدہ بیورو چیف اور فیلڈ رپورٹر موجود ہیں اور ان کی آئے دن اعلان تقرری ہو رہی ہوتی ہے. تو اس کے لیے آپ کو آواز نہیں اٹھانی چاہیے آپ صحافیوں کو جو لوگ اتھینٹک چینل کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ہوتی ہے اس پہ بات, جب آپ کے جو سینئرز ہیں وہ بیٹھتے ہیں وہ بات کرتے ہیں, لیکن اب سارے یہ ٹرینڈ شروع ہو چکا ہے, اتنے لوگ زیادہ بڑھ چکے ہیں, ان کو روکنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. اتنا آسان کام نہیں ہوتا. کس کو روکیں گے آپ, کس کے پاس جائیں گے, کس انتظامیہ کو آپ ٹچ کریں گے. تو یہ ظاہر بندے کو آپ کو بھی سوچنا چاہیے, وہی حکومت کیا کرے, آپ کو بھی کچھ کرنا. ایک بندہ دیکھے نا, ایک بندہ آپ کے پاس آتا ہے کسی چھوٹے سٹی سے کہ بھی مجھے نا آپ کے چینل کا رپورٹر بننا ہے, ریکوائرمنٹس میں آپ کی پوری کرتا ہوں. اس ریکوائرمنٹ میں یہ بھی ریکوائرمنٹ ہونی چاہیے کہ یہ بندہ بے روزگار نہ ہو. اگر وہ بے روزگار ہے ایسے تو وہ پھر کوئی تو گڑبڑ کرے گا. آپ کو اب جس نے بھی صحافت میں آنا ہے وہ فائنینشلی اسٹرانگ ہو تو وہ صحافت میں بالکل ایسے اس کا روزگار ہونا چاہیے. چونکہ آپ یہ تو شوقیہ طور پہ کر سکتے ہیں, آپ اس سے گھر نہیں چلا سکتے آپ, نہ ہی آپ یہ کوئی بزنس سمجھ کے کریں. اگر آپ نے کرنا ہے شوقیہ طور پہ کریں اور کوئی ساتھ اپنا بزنس کریں. فائنینشلی معاملات کسی اور رستے سے چلائیں, صحافت سے نہیں. پھر جو معاملات ہیں وہ زیادہ بہتر ہوں. لیکن کچھ لوگ تو بڑے اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں. بس اب سارے ایک جیسے تو نہیں ہوتے, ہر ڈپارٹمنٹ میں کوئی نہ کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ پھر کام کر جاتے ہیں. لیکن یہ ریکوائرمنٹ ہونی چاہیے نا, بالکل ہونی چاہیے. بندہ صاحب روزگار ہونا چاہیے, وہ اپنی ڈیٹیلز دے, اپنی بینک اسٹیٹمنٹ دے. ہاں ہونا چاہیے. بندہ ٹھیک ہو, پازیٹیو ہو, گریسفل ہو, اس کو بہت لوگ ہیں اس کو دیں لوگوں. تو یہ ایسے ہونا چاہیے ایسے. اور ظاہر سی بات ہے, پیسے اگر آپ کے پاس ہوں گے, پیسہ ہوگے, اسٹرانگ ہوگے, تو آپ پھر کام بھی اچھا کریں گے. ذہنی طور پہ بھی آپ پھر ریلیکس ہوں گے اور لوگوں کی خدمت بھی اچھے طریقے سے کر سکیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. اب جو روزگار کا چکر ہے نا وہ صحافت میں نہیں. اگر آپ فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہیں تو آپ نہ آئیں اس شعبے. بالکل ایسا. اور ابھی تو جیسے سوشل میڈیا کا زمانہ آ گیا, انٹرنیٹ کا, میں دیکھتا ہوں کہ صحافیوں میں تعلیم تو میرا ان سے دیکھی نہیں گئی ہوتی. دوسرا, ان سے بیسک سکلز بھی نہیں پوچھے جاتے. کیا تم ویڈیو بنا لو گے, اس کو ایڈٹ کر لو گے, تم ٹائپ کر سکتے ہو؟ تو میرا حال وقت کے ساتھ ساتھ اب صحافی جو بڑی تنظیمیں ہیں نا, ان کو ان چیزوں پہ فوکس کرنا چاہیے کہ بندے سے کچھ سی وی لیں اور اس سے موقع پہ ٹیسٹ لیا جائے کہ تم کیا کر سکتے ہو, کم از کم بول سکتے ہو. ابھی تو یہ ہے کہ آپ کو سیکیورٹی ایک ہوتی ہے چینلز کی, وہ دیں اور اس کے ساتھ آپ کا ایک اچھا ریفرنس ہو تو صحافی بن جائیں. یہ تو شروع سے یہی چل رہا ہے. تو ابھی بھی یہی ٹھیک ہے, بس وہی چل رہا ہے ابھی. پر اللہ کرے آہستہ آہستہ چینج کریں. کچھ نظر نہیں آ رہا دور تک. پھر چوتھا ستون ہے ہمارا. لیکن آپ کو آواز اٹھانی چاہیے نا. دیکھیں جو آپ کے جیسے دوست, اصل میں یہ بھی میں آپ لوگوں پہ اعتراض کروں گا کہ جو آپ کی طرح دوست اگلے مقام پہ پہنچ جاتے ہیں وہ بھی اس چیز پہ آواز نہیں اٹھاتے. مجھے لگتا ہے ٹھیک سے نہیں بات ہوتی ہے, لیکن میں نے وہی آپ کو بتایا کہ اتنے چینلز ہیں, اتنے لوگ ہیں, پورا پاکستان ہے اور تنظیمیں بہت چھوٹی ہیں. اس میں کتنے لوگ ہیں, 10 سے 12, 15, 20, 50 ہو جائیں گے. تو وہ کتنا کام کریں, کس کو روکیں. تو ایسے معاملات ہیں. یہ تو چینلز کو خود دیکھنا چاہیے کہ وہ جس بندے نے ان کی نمائندگی کرنی ہے اس کا کردار کیسا ہے, کریکٹر کیسا ہے, کیا وہ ہمارے لیے مسائل تو نہیں پیدا کرے گا. یہ تو ساری چیزیں چینل کو دیکھنی چاہیے. وہ دیکھتے بھی ہیں سم ٹائم, اور اگر ان کو کوئی پرابلم نظر آئے تو پھر وہ ہٹا بھی دیتے. اچھا جی, آپ پولیٹیکل رپورٹر بھی ہیں. ہاں جی. تو کون سا سیاستدان آپ کو لگتا ہے کہ جب آپ لوگ مائک لے کے جاتے ہیں تو وہ ہمیشہ پازیٹیو ہوتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ؟ دیکھیں میں نے ابھی تک انٹرویوز کیے ہیں, اس میں سے 3 سابق وزیر اعظم بھی ہیں جن کا میں نے انٹرویو کیا ہے. نواز شریف صاحب ہیں, اس میں جو راجہ پرویز اشرف صاحب ہیں ان کا بھی میں نے انٹرویو کیا ہے. اس کے ساتھ شاہد خاقان نواسی صاحب ہیں, بلاول بھٹو صاحب ہیں, ان کا بھی کیا. مجھے لگتا ہے کہ زیادہ جو ہے نا وہ جو کوآپریٹ کرتے ہیں وہ راجہ پرویز اشرف صاحب ہیں. ان کے پاس اگر جائیں تو وہ بات بھی سنتے ہیں اور
آپ کو ٹائم بھی دیتے ہیں اچھے طریقے کے ساتھ، وہ جو آپ کو لے کے چلتے ہیں. اور لیکن ایک چیز ہے کہ وہ ان سے آپ کو خبر نہیں نکلوا سکتے. جتنے مرضی بڑے آپ صحافی ہیں، جرنلسٹ ہیں، سوال کر لیں وہ خبر نہیں دیں گے. آپ پورے منجے ہوئے سیاستدان پورے وہ نہیں دیں گے خبر، آپ جو مرضی کر لیں. اچھا، کون سا سیاستدان ہے جو مائک دے کے بھاگ جاتا ہے؟ ہینا پرویز بٹ، پی ایم ایل این. اچھا حیدر بھائی، اب آپ یہ بتائیں کہ جو ننکانہ صاحب میں بہت تگڑا سیاسی خاندان ہے، رائے منصب علی خان مرحوم، ان کے ساتھ آپ کی کیا عزیزداری ہے؟ میری ان کے ساتھ عزیزداری ہے جی. رائے منصب علی خان میرے ابو کے ماموں ہیں، اور ظاہر ہے ان کے ساتھ بڑا قریبی رشتہ ہے. تو وہ ایک سیاستدان بھی ایسے تھے، ایک بڑا نام ہے ہمارے خاندان کا، ہمارے خاندان کے سربراہ بھی تھے، اور جو وہ کہتے تھے وہ ہوتا بھی تھا. تو یہ ان کا بڑا نام ہے. میں اب ظاہر باہر نکلا ہوں پاکستان میں، لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا ہوا ہے، تو مجھے اب آئیڈیا ہو رہا ہے کہ ان کی کتنی عزت، کتنی رسپیکٹ، اور کتنا ان کی عزت لوگ کرتے ہیں. اکثر آپ نے سنا ہوگا، ہم نے بھی سنا ہوگا کہ وہ نہ کسی کے ساتھ ہومیوپیتھک ٹائپ وہ سیاست کرتے ہیں، نہ کسی کا نقصان کرتے ہیں اور نہ فائدہ کرتے ہیں. تو وہ ایک بات کہتے تھے کہ جب آپ نکلیں گے نا تو پاکستان میں آپ کو پتہ چلے گا کہ رائے منصب نے اپنی عزت، اپنا مقام کس طرح سے بنایا. میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. میں چھوٹا سا تھا تو میرے دادا رائے نور احمد کھل جو تھے ہموار بٹن میں ان کے ساتھ تھا. تو رائے صاحب آئے تو جمعے کا دن تھا، تو انہوں نے جمعہ پڑھنا تھا. تو انہوں نے کہا جی، میں ساتھ ہی مسجد تھی ہمارے گھر کے، انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا وہ جمعہ پڑھنے جائیں. میرے دادا نے کہا کہ آپ ان کے ساتھ چلے جائیں، اور ان کے وہ جو باہر ظاہر جو چپل وغیرہ ہوتی ہے نا وہ اٹھا لیتے ہیں لوگ، جوتے. میں بالکل چھوٹا سا تھا، مجھے یاد ہے ابھی. آپ اس کا خیال رکھیں. میں نے کہا کہ میں مطلب جاؤں اور چپل کا خیال رکھوں. تو تھوڑا سا نا مجھے ہوا، میں چلا گیا ساتھ. تو میں نے ادھر کھڑا رہا بائک، وہ انہوں نے جمعہ پڑھا، اور مجھے ابھی یاد ہے کہ انہوں نے 500 روپیہ تب مسجد میں وہ دیا تھا، چندہ کے عالم میں ڈونیٹ کیا تھا. تو آج مجھے پتہ چل رہا ہے کہ وہ بھی اعزاز کی بات تھی کہ ہم ان کی جوتی کی رکھوالی بیٹھے ہوئے تھے. وہ ظاہر ہمارے بڑے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، بڑا نام ہے ان کا، اور ابھی بھی فائدہ ہوتا ہے ان کے نام کا. اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں رحمت کرے، اعلیٰ مقام دے. تو اب ڈاکٹر شجرا منصب علی خان کی ننکانہ صاحب میں حکومت ہے ہمارے شہر میں، کارکردگی سے مطمئن ہے؟ تو آپ چاہتے ہیں کہ میں رشتہ داری ختم کر دوں؟ یا آپ میری رشتہ داری ختم کروانا چاہتے ہیں؟ نہیں، ٹھیک ہے، آپ اس کو ویل لیفٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ویل لیفٹ. ڈاکٹر صاحبہ کے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے پارٹی میں بڑا نام بنایا. مطلب پارٹی میں ان کی ورتھ جو ہے نا وہ کافی زیادہ ہے، میں نے دیکھا. یعنی کہ اپنی بنا لی ہے یا جو موروثیت میں ملی تھی وہ؟ نہیں، اپنی ذاتی بنا لی. دیکھیں آپ کی وہ پڑھی لکھی خاتون ہے، میرے خیال سے پارٹی میں سب سے زیادہ وہ پڑھی لکھی خاتون، PhD ہے. نہیں، اس میں تو کچھ، اور چیزوں کو سمجھتی بھی ہے. کچھ معاملات سیاست میں ہوتے ہیں 100% تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ادھر بھی معاملات ہیں، خراب ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ننکانہ کے لوگوں کے مسائل جس طرح سے حل ہونے چاہیے اس طرح سے نہیں ہو رہے، لیکن وہ کوشش کریں گی. اب وہ ایک میں آپ کو چیز بتا دوں کہ جو اب منسٹر بنتا ہے نا اس کا بڑا کام ہوتا ہے، اس کو کام کرنا پڑتا ہے. پہلے منسٹر ہوتا تھا وہ کام نہیں کرتا تھا، اس کو اب اسلام آباد بڑی ڈیوٹی دینی پڑتی ہے. اسلام آباد پوری ڈیوٹی دینی پڑتی ہے. مطلب کوئی بھی منسٹر ہے، پہلے نام کے منسٹر ہوتے تھے، حلقے میں رہتے تھے اور انجوائے کرتے تھے. اب یقین مانے ان کی حاضریاں لگتی ہیں ادھر، اور ان پہ اتنا پریشر ہوتا ہے، وہ مجھے پتا ہے کہ جس طرح سے یہ ہینڈل کرتے ہیں. یعنی کہ دوسرے الفاظ میں اگر آپ منسٹر بن گئے ہیں تو پھر آپ نے وفاق کے لیے کام زیادہ کرنا ہے، اپنے حلقے میں کام کرنا ہے. پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ نے نوکری شروع کر دی، پھر آپ نے ٹائم دینا ہے ادھر، اپنی جو ڈپارٹمنٹ ہے آپ کا اس کو ٹائم دینا ہے. پھر آپ کے پاس 2 چیزیں ہو جاتی ہیں. یہ اب ظاہر حلقہ مینیج کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ حلقہ مینیج نہیں کریں گے اگلی بار ہار جائیں گے. لیکن رائے صاحب ادھر تو دیکھیں نا، انٹرنیشنل سٹی ہے ننکانہ صاحب، بہت اہم شہر ہے. چھوٹا سا شہر ہے، کوئی بہت زیادہ ادھر فنڈ بھی نہیں چاہیے کہ جیسے لاہور یا شیخوپورہ، فیصل آباد جیسے تو نہیں چاہیے یہاں پر.
لیکن یہاں پر ہمارے ڈی سی او صاحب بظاہر تو بہت محنتی ہیں, ابھی بارش ہوئی ہر جگہ پہ نظر آئے, لیکن وہ پھر 21ویں نمبر پہ آئے ہیں. تو اس کا کیا کیا جا سکتا ہے پھر؟ لیکن ڈی سی او صاحب ظاہر ہے آپ کو نظر تو آ رہے ہیں, ہر جگہ جا بھی رہے ہیں, کام بھی کر رہے ہیں, لیکن ان کے پاس میرے خیال سے وہ وسائل ہی نہیں. بس میری ان سے ایک دفعہ بات ہوئی تھی ٹیلی فون پہ, تو میرا تو وہ کوئی ایکسپیرینس اتنا اچھا نہیں رہا ان سے بات کرنے کا. لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ بزی ہوں یا وہ سیلابی صورتحال تھی تو اس میں کافی زیادہ ٹینشن میں لگ رہے تھے مجھے. تو دیکھتے ہیں, اب وہ کچھ ان کی نا مجبوریاں بھی ہوتی, کچھ چیزیں آپ کو ظاہر کارکردگی دکھانا پڑتی ہے, جانا پڑتا ہے اور ساری چیزیں کرنا پڑتی ہے, میڈیا کو بھی دکھانا پڑتا ہے. تو ابھی تو صورتحال ظاہر ہے اتنی خراب ہے کہ وہ ان کے پاس وسائل ویسے نہیں ہیں جیسے ہونے چاہیے, تو ساری چیزیں یہ بہتر نہیں کر سکتے, ان کا بھی گناہ نہیں ہے زیادہ. اچھا, اب آپ سے آخری جو ہے نا وہ ریکویسٹ کرنی ہے. پوڈ کاسٹ تو ہماری مکمل ہو گئی ہے کہ ننکانہ سب سٹی میں رہائشیوں کو بہت زیادہ پرابلم ہے پینے کے صاف پانی کی. سیوریج تو بہت زیادہ تباہ کن ہے یہاں پر, آپ دیکھیں گلیوں میں کیا حالت ہے. ہمارے یہاں صحافی بھائیوں کی آواز اوپر تک نہیں پہنچتی, ان کی زیادہ تر اپروچ میکسیمم ڈی سی او صاحب تک ہے, وہاں سے چائے کا کپ پی کے تو چھٹی کر جاتے ہیں. اچھا, فی الحال یہی صورتحال. میں کسی کا مذاق نہیں اڑا رہا, نہ میں آج پروگرام کا مقصد صحافیوں پہ تنقید کرنا نہیں تھا. مقصد صرف یہ ہے کہ آپ جو اتنا اسٹرانگ ایک پاکستان کا ستون ہے, اس میں جان پڑے. کچھ یہ سوچیں کہ یار ہم پہ لوگ تنقید کرتے ہیں تو ہم زیادہ اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں تاکہ یہ ہمارے مسائل کے لیے آواز اٹھائیں. آپ سے ریکویسٹ یہ کرنی ہے کہ آپ ہوتے ہیں بڑے لیول پہ لاہور میں, تو آپ ہلکی پھلکی اس کے لیے آواز اٹھائیں ہمارے شہر کے. ایک تو میں آپ کو شاید پہلے بھی بتاؤ, خبر دے دوں کہ ننکانہ کے لیے جو فنڈ ہے نا وہ جاری ہونے جا رہا ہے یا ہو چکا ورلڈ بینک کی طرف سے. جو یہ سارا سیوریج کا جو نظام ہے نا وہ آپ کا بہتر ہو جائے گا, اور اس پہ کوشش کی جا رہی ہے. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ ڈاکٹر صاحبہ کر رہی ہیں یا کاشف صاحب کر رہے ہیں, ان کی دونوں لگے ہوئے ہیں. تو یہ ایک اچھی خبر, نظام اچھا ہو جائے گا. لیکن اب بات کرتے ہیں, میں نے تو جب صحافت میں آیا تھا تو میرا ظاہر علاقے میرا یہ ننکانہ جو بھی ہے, میں بڑے لیول پہ ہوں چھوٹے لیول پہ ہوں, اگر میں ننکانے میں ہمیں مسائل ہیں تو پھر میرے لیے تکلیف دہ ہیں وہ چیزیں. میں نے کوشش بھی کی, میں جب نیا آیا تھا صحافت میں نے وقت بھی جوائن کیا تھا, تو میں نے ایک آزادی صحافت پہ سیمینار کروایا تھا, اور وہ میرے خیال سے ننکانہ کی ہسٹری کا سب سے بڑا سیمینار تھا صحافیوں کے حوالے سے. اس کے بعد پھر یہ دوسرے سیمینارز کا جو سلسلہ ہے وہ شروع بھی ہوا تھا, پھر انہوں نے پتہ نہیں کیوں بند کر دی ہے. تو میں بھی ذرا پھر وقت بھی بند ہوا تو میں نے ذرا بزنس کے سائڈ پہ آ گیا. تو ابھی پھر انشاءاللہ شروع کریں گے اور معاملات کو بہتر کریں گے. اچھا, جو لوگ صحافی بننا چاہتے ہیں, ہاں, ابھی اس فیلڈ کو وہ اپنا جو ہے نا ٹارگٹ بنا رہے ہیں, آئیڈیل بنا رہے ہیں, ان کے لیے کوئی مشورہ ان کے لیے یہی ہے, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر فائنینشلی اسٹرانگ ہے, پیسے کی کوئی آپ کو پرابلم نہیں, تو پھر آ جائیں. پھر یہ بڑی اچھی فیلڈ ہے, مزے ہیں, آپ اس کو انجوائے بھی کریں گے. اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو پھر نہ, پھر آپ اس فیلڈ میں آ کے ذلیل ہوں گے, دھکے کھائیں گے. اگر آپ کو شوق ہے کہ آپ کو کھانے کا کوئی پتہ نہیں, ٹائم آپ نے کب سونا ہے آپ کو کوئی پتہ نہیں, آپ نے کھانا کس ٹائم کھانا ہے آپ کو کوئی پتہ نہیں, آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کی فیملی کو ٹائم دینا ہے, نہیں دے سکتے, مطلب کٹ جاتے ہیں آپ ان چیزوں سے, ساری چیزوں سے. بڑی جو ہیلتھ آپ کے ایشوز ہوتے ہیں, ظاہر آپ کھانے پینے کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا, آپ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو آپ جاب کا کوئی فکس ٹائم نہیں ہے, ورکنگ ٹائم نہیں ہے, کوئی ورکنگ ٹائم نہیں, فکس ٹائم نہیں, آپ کو مطلب اویلیبل ہونا پڑتا ہے ہر ٹائم. تو اچھا, آپ نے یہ فائنینشلی اسٹرانگ ہونے والا مشورہ تو دے دیا, ساتھ میں اس میں تعلیم کا مشورہ نہیں دیں گے؟ ظاہر سی بات ہے, جو آپ جن کا ذکر کر رہے ہیں, ٹارگٹ کر رہے ہیں, وہ ڈگری لے کے ہی آئیں گے. کم از کم کیا ڈگری لیں وہ؟ میس کام کی ڈگری اب تو مسٹ ہے, اور اب اس پہ کام ہو رہا ہے. بہت سے جو اچھے ادارے ہیں وہ ڈگری لیتے ہیں. اچھا جی, ایک ہمارا ینگ لڑکا, اس نے یہ ڈگری بھی لے لی, اس کو یہ شوق بھی ہے, ٹھیک ہے, کیا اس کو ننکانہ صاحب میں ہی کسی صحافی کے انڈر پہلے انٹرنشپ کرنی چاہیے, یا ڈائریکٹ وہ لاہور آ سکتا ہے, یا کسی بڑے شہر میں بھی جا سکتا ہے؟ لاہور آ سکتا ہے, اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے؟ کوئی پرابلم نہیں, آپ آئیں, انٹرنشپ کریں, 2-3 ماہ کی انٹرنشپ. آپ بھی ہیلپ کریں گے؟ بالکل کریں. اگر ننکانے کا کوئی بندہ آئے تو
بالکل کریں گے, کیوں نہیں کریں گے. یہ بہت اہم سوال ہے نا. اگر دیکھیں نا, کچھ لوگوں کے پاس سفارش نہیں ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں ڈگری ہے لیکن ان کے پاس کوئی ریفرنس نہیں ہے, تو آپ بطور اگر کوئی بندہ ننکانہ سے آتا ہے اور آ کے آپ کو کہتا ہے حیدر خالد صاحب یار میں آپ کی طرح صحافی بننا چاہتا ہوں, تو کیا آپ اس کی ہیلپ کریں گے؟ بھائی جان ہم اس کے جو کر سکتے ہوئے کریں گے, جاب کے حوالے سے بھی کریں گے, انٹرنشپ کے بھی حوالے سے کریں گے, ویسے بھی کریں گے. یہ تو بڑی اچھی بات ہوگی. اور اس نے آپ کو ملنا ہو تو آپ کا ایڈریس کیا ہے؟ ایڈریس مجھے فون کرے, میرا نہیں وہاں آفس کا جدھر میں رہتا ہوں, کہ میرے آفس کا جدھر آپ مل سکتے ہو یا آپ کی انفارمیشن مل سکتی ہے. پریس کلب کے پاس ہے ڈیوس روڈ, ادھر میں رہتا ہوں. فون نمبر میرا لیں اور مجھے فون کریں. آپ اپنا نمبر بتانا پسند کریں گے؟ پھر بالکل بتانا پسند, بتا دیں پھر. 0300-4390587. اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کسی نے بھی حیدر بھائی سے رابطہ کرنا تو واٹس ایپ پہ میسج کیجیے. سم ٹائم وہ جس طرح بزی ہیں, وہ کوئی انٹرویو کر رہے ہو تو آپ فون پہ فون کریں, یہ پھر بدتمیزی کے زمرے میسج کر دیں, وائس میسج کر دیں. واٹس ایپ میسج آپ کو رپلائی ضرور کریں گے. حیدر بھائی بہت شکریہ. اور کچھ اور مزید کہنا چاہیں گے آپ؟ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ نے, مجھے اچھا لگا کہ ننکانہ جیسے شہر میں آپ بیٹھ کے اتنا اچھا سیٹ اپ لگا کے آپ لوگوں کی آواز بن رہے ہیں یا بننے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ایک اچھی کوشش ہے, اچھی کاوش ہے, اس کو جاری رکھیں. آپ نے بند کر دیا تھا, مجھے یاد ہے, کہ اپنا پیج چلانا, اس کو آپ بند نہ کریں. آپ ننکانہ صاحب کا ایک اثاثہ ہیں اور اس کی جو ضرورت ہے اس کو سمجھیں. باقی ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ جب ہمیں کال کریں گے, ہمیں کہیں گے, دیکھیں آپ نے کل کہا ہم حاضر ہوں گے. بہت شکریہ. جب بھی کہیں گے ہم حاضر ہوں گے. بہت شکریہ. لے ناظرین, یہ تھی آج کی پوڈ کاسٹ. امید آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی پوڈ کاسٹ میں شاہ جی موبائل پوڈ کاسٹ کے چینل سے حاضر ہوں گے. حیدر بھائی ایک دفعہ بہت بہت شکریہ. بہت آپ کا بھی بہت شکریہ.